السلام علیکم ناظرین، خوشاب آن لائن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی ہے۔ جیسے جیسے ہماری زندگی میں انٹرنیٹ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے تو خاص کر جو سوشل میڈیا ہے اس میں بھی بہت سی روز بروز تبدیلیاں، روز بروز نئی ویب سائٹ، نئی اپلیکیشن وغیرہ جو ہے سامنے آ رہی ہے۔ تو اسی طرح ایک چند مہینے پہلے جو ہے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کا نام ٹک ٹاک ہے، جس کو ہم آسان لفظوں میں بے حیائی کا، بے غیرتی کا سمندر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ اپلیکیشن لانچ ہوئی ہے اور اتنی تیزی سے جو ہے یہ پھیلی ہے، اتنے زیادہ اس کے ویور، اتنے زیادہ اس کے یوزر ہو گئے ہیں، بہت زیادہ اس کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ اور اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ لوگوں کو آوارگی اور بے حیائی کی طرف لانا ہی ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے جو کہ وہ خاص کر مسلمان ممالک جو ہیں ان میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر وقت ہو تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اور ذرا سوچیے گا اس کے بارے میں، اور کمنٹ میں اس کا جواب بھی دیجیے گا کہ کیا یہ حقیقت ہے۔ ٹک ٹاک بے حیائی پھیلانے والا مقبول ترین اپلیکیشن ہے جو دنیا کے 150 ممالک میں 500 ملین افراد اس ایپس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس اپلیکیشن کو بننے میں یہودیوں نے کافی وقت لگایا۔ چائنا نے اس کو 2016 کے ستمبر مہینے میں لانچ کیا تھا۔ 2 سال میں ٹک ٹاک کی اتنی شہرت حاصل ہوئی ہے جتنی 50 سالوں میں فیس بک اور یوٹیوب یا ٹویٹر وغیرہ کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ 2 سال میں 500 ملین پلس افراد جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس اپلیکیشن کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا تھا۔ آپ اس ایپس پر دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے علاوہ سارے مذاہب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ کو یہودی مذہب کے خلاف ایک ویڈیو بھی اس ایپس پر نظر نہیں آئے گی۔ پھر بھی لوگ اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب اور اپنے علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس ایپس کو زیادہ تر قوم مسلم استعمال کر رہی ہے اور قوم مسلم میں زیادہ تر ہماری خواتین استعمال کر رہی ہیں۔ مسلم خواتین میک اپ لگا کر ایسے برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، ساتھ میں دین مذہب کا مذاق بھی بناتی ہیں۔ یہودی چاہتے ہی یہی ہیں کہ قوم مسلم کو ننگا اور برہنہ کیا جائے اور تعلیم سے ہٹا کر انہیں گیم، تین پتی، لوڈ، فیس بک، واٹس ایپ اور بے حیائی والا ٹک ٹاک کے استعمال میں لگا دیں تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت اس میں لگا دیں۔ جب قوم مسلم تعلیم کے میدان میں خالی نظر آئے گی تو حکومت ہماری رہے گی، یہ لوگ ہمارے غلام رہیں گے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے سارے فتنوں کی پیشن گوئی کی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو طریق رات کو ٹکڑوں کے مانند ہوں گے، اور ان فتنوں کا اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا، نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے عوض بیچ ڈالے گا۔ آج ہمارا بچہ نیٹ کے استعمال کو جانتا ہے۔ نیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ چاہیے اس سے کئی گنا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہماری مسلم خواتین گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں جو طوائف عورتیں کوٹھوں پر بھی نہیں کرتی۔ وہ بند کمرے میں وہ کام انجام دیتی ہیں جس کا کسی کو خبر نہیں ہوتی، مگر ہماری مسلم خواتین بند کمرے سے لائیو آ کر وہ کام انجام دیتی ہیں جس کے حسن کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اور دیکھ کر نبی آخر الزمان کی وہ حدیث یاد آتی ہے، 2 گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے
ہوں گے جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، یعنی یا تو باریک لباس پہنا ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا، یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوگا اور کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کہ خراسانی نسل کے اونٹ کے کوہان، سر کے بالوں کے نت نئے فیشن اور سٹائل کی طرف اشارہ۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ بنت حوا ننگا ناچ رہی ہے، ابن آدم اپنی ہوس بجھانے کے لیے چسکیاں لے لے کر دیکھ رہا ہے۔ نہ شرم، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اسلام نے عورت کو ایسا ایک پاکیزہ نظام دیا تھا جس میں اس کی بھلائیاں چھپی ہیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر مسجد میں جانے سے روک دیا، اذان و اقامت سے روک دیا، حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کرنے سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا۔ اب اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں، تو یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ ہمارے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹاک کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ اس کے بچے دیوانے ہیں، اور لڑکیوں کے ساتھ میں اپنا ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، اس گناہ کے کام میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس کام میں صرف بچے نہیں بلکہ ان لوگوں کے بھی چہرے سامنے آئے ہیں جو والدین ہیں، بڑے ہیں، دین کے جاننے والے ہیں، اس بدفعلی میں برابر نظر آ رہے ہیں۔ جب ہمارے رہنما ہی ایسے کاموں میں لگ جائیں گے تو سمجھ لینا قوم تنزلی کا شکار ہو جائے گی۔ رہنماؤں کو تو چاہیے اس بے حیائی والی اپلیکیشن کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، جمعہ کے خطابات میں اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، مگر اب تو ڈاکٹر ہی بیمار ہونے لگے ہیں تو قوم مسلم کا علاج کیسے کریں گے؟ اگر آپ بھی نہیں سنبھلیں تو وہ دن دور نہیں جب ہماری بچیاں ٹک ٹاک پر بغیر کپڑے کے برہنہ ناچتی دکھائی دیں گی، اور اس بات پر یہود نصارہ جشن منائیں گے۔ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ کس حد تک ہم بے حیا اور بے شرم ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا ہے جس سے وہ اپنی خواہشات بند کمرے میں مٹا رہی ہیں۔ ابھی بچے بالغ نہیں ہوتے مگر وہ سیکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مشت زنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اغلام بازی کرتے نظر آتے ہیں، کتوں، بکریوں اور جانوروں کے ساتھ اپنی پیاس بجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ روزانہ اخبارات کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ خدارا اپنے بچوں پر رحم کریں اور جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں۔ ہماری قوم کو ہمارے پاک نبی کی سیرت پسند نہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں، ہمارے مسلم لڑکوں کو چہرے پر داڑھی پر رکھنا پسند نہیں۔ ہاں اگر پسند ہے تو یہودی اسٹائل میں رکھے جانے والے بال، یہودی اسٹائل میں رکھی جانے والی داڑھیاں۔ لوگ اگر اپنے چہرے پر داڑھی کو فیشن بنا کر رکھتے ہیں تو ہمارا جوان اسی کی طرح اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے جیسے وہ کپڑے پہنتا ہے۔ ہمارا جوان اس کی اسٹائل والا لباس پہنتا ہے۔ ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں، وہ پردے کو دقیانوسی خیال کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی لڑکی تنگ چست لباس پہنتی ہے تو ہماری بچیاں اس کی طرح کا لباس خرید کر پہنتی ہیں، مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں، مردوں کے لباس پہنتی ہیں، یہاں تک کہ اگر یہودی لڑکیاں چڈی پہننا پسند کرتی ہیں تو ہماری بچیاں بھی اپنے جسم کو کھول کر دکھاتی ہیں۔ کس منہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کون سا ایسا کام کرتے ہیں جو اسلام والا ہے؟ ہم کس منہ سے کہیں گے کہ ہم کنیز فاطمہ ہیں، غلام مصطفیٰ، غلام حسین؟ ہم خود ذلت و رسوائی والے کام کرتے ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں۔ جو بچ گیا ہے وہ امن پا گیا۔ اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجیے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کا عادی بنائیے، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بھٹکیں گے۔
ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تیرے رحمت پروردگار اپنی۔